السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے آپ کا بھائی، آپ کا معلم پروفیسر قاری عبدالمنان زیکم۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل میں آپ کے سامنے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پیش کرتا ہوں، اور آج اللہ کی مہربانی سے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کا چھٹا پارہ سورہ المائدہ اور آیت نمبر جو ہے یہ 76 سے لے کر 80 تک پہلے میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، اور پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ آپ کو سناؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا احواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت أيديهم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ سامعین کرام، اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ، آپ فرما دیں کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہو؟ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو تمہارے لیے نفع نقصان کے مالک ہی نہیں ہے، جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ واللہ هو السمیع العلیم، اللہ ذوالجلال خوب سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے اہل کتاب نہ غلو کرو اپنے دین میں نہ حق نجائز۔ ولا تتبعوا احواء قوم، اور نہ پیچھے لگیں اس قوم کی خواہشات کی، قد ضلوا من قبل، جو اس سے پہلے گمراہ ہو گئے، واضلوا کثیرا، اور بس بہت سارے لوگوں کو انہوں نے گمراہ بھی کیا، وضلوا عن سواء السبیل، اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کی اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو بنی اسرائیل سے جو تھے، علی لسان داؤد علیہ السلام کے ذریعے انہوں نے بتایا، وعیسیٰ بن مریم، اور عیسیٰ بن مریم کے ذریعے انہوں نے بھی بتایا کہ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔ ذالک بما عصوا، یہ اس لیے تھا کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر، فرمایا وہ روکتے نہیں تھے بری چیز سے، برے کاموں سے روکتے نہیں سی، فعلوہ، جو وہ کر رہے ہیں، جو وہ برائی کر رہے ہیں اس برائی سے روکتے نہیں تھے، نہ رکتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، اور وہ بہت ہی برے کام سر انجام دیتے تھے۔ ترى کثیرا منہم، آپ دیکھیں گے زیادہ تر ان میں سے، یتولون الذین کفروا، وہ کافروں کو وہ اپنا دوست بنائیں گے۔ لبئس ما قدمت لہم، بہت ہی برا ہے سامان جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجا، انفسہم، اپنے واسطے، ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ اللہ ذوالجلال ان پر ناراض ہوئے، وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، ان آیات میں سب سے بڑی بات کہ عبادت اللہ کی، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور یہ دعوت اللہ کے پیغمبر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ بن مریم یہ دے کر گئے ہیں، اور جو اہل کتاب ہیں اور جو کافر ہیں وہ جو برائی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اس سے نہ رکتے تھے نہ کسی کو روکتے تھے۔ یہ بڑا عیب ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت محمد کی اوصاف میں سے بیان فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ نے امت محمد کو بنایا ہے کہ یہ برائی کو روکے گی اور نیکی کی دعوت دے گی۔ تو میرے بھائیوں،
ان کے اندر یہ بہت بڑی کہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کی دعوت، برائی سے روکنا، یہ صفات ان میں ختم ہو گئی تھی، اللہ ذوالجلال کا ان کے اوپر عذاب آیا۔ تو میرے بھائیو، دوسری بات یہ ہے کہ آپ دوست بنانا چاہتے ہیں، مومنوں کو، مسلمانوں کو بناؤ، عیسائیوں کو، یہودیوں کو، کافروں کو آپ دوست نہ بنائیں، وہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے ساتھ کفر میں برابر کے شریک نہ ہو جاؤ۔ اگر تم مسلمان ہیں اور وہ کافر ہیں تو کافر مسلمانوں کے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ان اللہ هو المولا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارا دوست ہے، اور کون؟ اللہ کا رسول دوست ہے، اور مومن دوست ہیں۔ آپ اسلام کی بنا پر دوستی رکھیں۔ اور سامعین کرام، اللہ ذوالجلال نے یہ جو الولا والبرا، اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرنا، اتنا مقام فرمایا دو بندے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں صرف دین کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر، توحید کے بنیاد پر آپس میں بھائی بھائی آپس میں دوست بن جاتے ہیں۔ فرمایا وہ دونوں ایک دوسرے کی تلخ باتیں جو ناپسند آئیں ان کو برداشت کرتے رہیں کہ ہم نے یہ جو اسلامی اخوت اور دوستی کا ہم نے رشتہ قائم کی، یہ ٹوٹے نہ، یہاں تک کہ ایک کو موت آتی ہے، ایک دنیا سے چلا جاتا ہے اور دوسرا اکیلا رہ جاتا ہے، موت کے بغیر وہ الگ نہیں ہوتے۔ تو اللہ ذوالجلال ان دونوں پر اتنا راضی ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اللہ 7 خوش نصیبوں کو اس عرش کے سایہ نصیب کریں گے، ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، دین کی وجہ سے اکٹھے ہوتے ہیں، دین کی وجہ سے ہی وہ غصہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دین کی وجہ سے ہم نے اگر دوستی بنانا ہے تو ہم مسلمانوں سے دوستی رکھیں، انشاءاللہ اس کا اجر بھی ہے، اور آخرت میں اللہ ذوالجلال کی نعمتوں کا بندہ حقدار بنے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں کافروں سے نفرت، منافقوں سے نفرت، بے دینوں سے نفرت، اور ہم مسلمانوں کے ساتھ محبت اور پیار کریں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔